السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اس اسٹور پر آپ کو مل جائے۔ تو آپ بھی ہماری انسٹاگرام آئی ڈی IAT اسٹور کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتے رہے، اور اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر بھی آپ واٹس ایپ پر آرڈر بک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں نیا ٹائٹل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی وحی، یعنی اب پہلی وحی کے بارے میں یہاں پر بتایا جائے گا کہ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل کی ذمہ داری رہتی تھی۔ فرشتے نے ایک دم کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اسی طرح فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی سورہ علق، اقرأ، یہ معلوم ہو گیا امہ پارے میں 30ویں پارے میں، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق اور انصاف کے خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کیسی تعریف ہو رہی ہے، یہی تو میلاد ہے نا، حضور کی تعریف کرنا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا
جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ یعنی یہ دیکھو انہوں نے پہلے سے ہی یہ کہا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا۔ دیکھیں کتنے بہترین ادا پر قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا نا، اب دیکھیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ دیکھیں حضور کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب آگے دیکھیے، ان آیات کے نزول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے، یعنی آپ ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے کہ اب اسلام کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ دعوت اسلام کے 3 جو دور تھے پارٹ نمبر 33 سے ہم پڑھیں گے۔